آج کا یہ ولاگ کوئی عام ویڈیو نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک آواز ہے ان معصوموں کے لیے جو نہ تو کسی جنگ کا حصہ ہیں، نہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق ہے۔ صرف روٹی چاہیے، دوا چاہیے، زندگی اور زندگی جینے کے لیے سانسیں چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں فلسطین کے گڑگڑاتے، بلبلاتے، روتے ہوئے بچوں اور عورتوں اور ان مظلوموں کے بارے میں جس پہ اسرائیل نے کچھ دنوں سے اپنی جارحیت اور بربریت میں بے انتہا اضافہ کر دیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ظلم کوئی آج کی کہانی نہیں، پچھلے تقریباً 78 سالوں کی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کا ایک اور چیپٹر شروع ہوا 7 اکتوبر 2023 کو، جب حماس کے ایک حملے نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ لیکن اس کا جواب جو اسرائیل نے دیا وہ انسانیت کے لیے شرمناک تھا۔ اسرائیل نے اپنی انتقامی سیاست میں انسانی حقوق کی تمام حدود کراس کر دی اور فلسطین کے تقریباً ہر شہر اسپیشلی غزہ اور رافع میں معصوم بچوں، عورتوں، بزرگوں کو نشانہ بنایا۔ اسکولز، ہاسپٹلز اور ایمبولینسز تک کو میزائلز کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ جنگ کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ یہ کوئی جنگ نہیں، یہ ایک صرف نسل کشی ہے۔ ایسے موقع پر دنیا کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک یعنی مئی 2025 تک غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں شہید ہونے والے پیلسٹینینز کی تعداد تقریباً 65,614 تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگ، عورتیں، بچے اور بزرگ شامل ہیں۔ اسرائیل کے ظلم اور اس کی نسل کشی کی انتہا کی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تعداد میں 17,492 کی تعداد صرف اور صرف شہید ہونے والے معصوم کھلنے والے ان بچوں کی ہے جن کا اس جنگ سے دور دور تک یا حماس کے حملے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد 1,21,000 سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے اور 14,222 سے زیادہ لوگ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کا کسی کو کچھ علم نہیں ہو سکا۔ یہ تمام معلومات الجزیرہ نیوز پیپر کے اکارڈنگ آپ کو دی جا رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فلسطین کی آبادی کا 8% حصہ بنتا ہے۔ اگر اس کو پاکستانی آبادی کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے 24 سے 25 کروڑ والے ملک میں 1.5 سے 2 کروڑ کی تعداد بنتی ہے۔ ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم میں بھی 905 لوگ مارے گئے، جن میں سے 181 بچے اور 18 عورتیں شامل ہیں۔ لیکن 905 یہودیوں کے قتل کے بدلے میں مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد کو سر عام قتل اور نسل کشی کا نشانہ بنایا گیا۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ 7 اکتوبر 2023 میں ہونے والا حماس کا حملہ پری پلان تھا، جس سے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے موقع مل گیا اپنی جارحیت اور بربریت قائم کرنے کا۔ اس وقت دنیا کے وفادار کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اس میں کیا رول رہا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سب کچھ ہو رہا تھا امریکہ چپ تانے ہوئے تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں کہا کہ غزہ ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، ہم وہاں بہت کچھ بنائیں گے اور غزہ کے لوگوں کو کہیں اور شفٹ ہونے کا مشورہ دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نسل کشی امریکہ میں شروع ہوئی ہوتی تو تب بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی عوام کے لیے یہی کلمات کہتے؟ ان تمام باتوں سے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اتحاد صاف ظاہر ہے۔ اس میں صرف اسرائیلی مجرم نہیں بلکہ اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے بھی سیم ہی جرم کا شکار ہیں۔ کچھ دنوں سے اسرائیل نے غزہ میں مالی امداد اور خوراک کی سپلائی پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں غزہ کو خوراک کے امدادی ٹرک اگر نہ پہنچے تو اقوام متحدہ کے مطابق 14,000 بچے بھوک سے شہید ہو سکتے ہیں۔ اب ظلم اور بربریت اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ نان مسلم کنٹریز جن میں انگلینڈ، فرانس اینڈ کینیڈا، ان تینوں نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ٹاک سسپینڈ کر دی ہیں اور سینکشنز لگانے کی دھمکی دی ہے۔ یورپین یونین نے بھی اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کی ریویو کا فیصلہ کیا ہے۔ جب دنیا کے غیر مسلم ممالک تک اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم مسلمان کہاں ہیں؟ پاکستان PSL کا میلہ سجائے ہوئے جشن منانے میں مصروف ہے۔ سعودیہ عربیہ ٹرمپ کی چاپلوسی میں اور UAE میں مسلمان گھرانے کی بیٹیوں کو کھلے بال لہراتے ہوئے ٹرمپ کا استقبال کرتے ہوئے جس طرح پوری دنیا نے دیکھا، یہ ایمان کی خودسازی ہے یا ظلم کی خاموشی؟ ہم مسلم کنٹریز یہاں کیسے غزہ میں قتل ہونے والے معصوم بچوں کا، بھوک سے مرنے والے بچوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کل ہی ایک صحافی نے بتایا کہ ان کی موجودگی میں ایک میزائل نے ان کے دونوں اطراف میں غزہ میں 60 مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس میں کچھ لوگ پہلا میزائل فائر ہونے پہ ان کی مدد کرنے آئے اور وہ صحافی خود جب جانے لگا تو اس کی بہن نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ گو، یو آر دا اونلی مین ان آور فیملی، جس وجہ سے وہ صحافی رک گیا اور نہیں جا سکا۔ لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جو لوگ مدد کرنے گئے تھے، اسرائیل کی طرف سے دوسرا میزائل اسی جگہ پہ فائر کیا گیا اور ایسی ایکسکلیشن کسی جنگل میں بھی نہیں کی جاتی، اور وہ لوگ جو مدد کرنے آئے تھے وہ بھی ملبے کا ڈھیر ہو کے زمین پوس ہو گئے۔ آخر مسلم ممالک کو کب ہوش آئے گی؟ کیا جواب دیں گے ہم روز محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امت کو ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے کٹنے دیا؟
सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सब जुल्म के सामने हम चुप रहें? बिल्कुल भी नहीं। दुआ करें, अपनी आवाज बुलंद करें, हुक्मरानों पर दबाव डालें, अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर आप गाजा तक अपनी इमदाद भेज सकते हैं तो माली मदद कीजिए, खुराक भिजवाइए। ये वक्त है अपने मासूम भाई बहनों के लिए खड़े होने का। बीइंग अ मुस्लिम सिर्फ मुसलमान बहन भाइयों के नहीं, इंसानियत मर रही है वहां पे। नॉन मुस्लिमों के लिए भी ये वक्त है इंसानियत की खिदमत करने का। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम इस जुल्म के खिलाफ किसी भी तरह अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकें। मेरे सब्सक्राइबर तो 1000 भी नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक अदना सी कोशिश है जिसके लिए ये व्लॉग बनाया, ये वीडियो बनाई कि शायद मेरी आवाज कुछ अहकाम तक पहुंच जाए, कुछ इक़्तिदार आला तक पहुंच जाए और कुछ इस पे अमल हो सके, या इवन रोजे महशर ये वीडियो के जरिए ये सबूत दे सकूं अपने रब को, अपने प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपका गुलाम, आपका बंदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा था, छुप छुप के रोता भी था, दुआएं भी करता था, सजदा रेस होके अपने गजा के मुसलमान बहन भाइयों के लिए फरियादें करता था और अंदर आरजू लिए हुआ था कि अगर वो इनके लिए अपनी जान भी दे सके तो जान का नजराना भी पेशे खिदमत है। अभी भी अगर हम 57 मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते मरते रहे, एक होकर ना उठे, तो ये जंग, ये आग सिर्फ गजा, रफा या फलस्तीन तक नहीं, बल्कि ये सीरिया, शाम, लिबनान से होती हुई हमारे मुल्क पाकिस्तान और टर्की में भी शामिल हो सकती है। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने में लगी हुई है, चाहे वो नेतन्याहू हो, मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया ये जान ले कि असल दहशतगर्द कि नेतन्याहू, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।